أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو داستان اب کہاں سے شروع ہوگی؟ داؤد ایک دفعہ پھر عبداللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے موبائل سے ان تصویری دستاویزات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انہماک کو دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اس سے دریافت کیا، دستاویز کا یہ حصہ اب دوبارہ ہمیں فارس سے صدوق کی طرف لے جاتا ہے۔ صدوق نے اپنے پردادا فارس کے احوال کے بعد دوبارہ اپنے احوال لکھنے شروع کیے، جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے پردادا فارس اپنی داستان مجھے سنا کر رخصت ہو گئے، مگر برکوخبا کے مسیح ہونے اور اپنے والد اور دادا کے نظریات پر اب مجھے یقین نہیں رہا تھا۔ گرچہ ابتدا میں برکوخبا کو فتوحات حاصل ہوئیں اور فلسطین کی ریاست یہودیہ کے ایک بڑے حصے پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا، مگر اس کے بعد رومیوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حملہ کیا۔ میرے دادا کو بزرگ فارس کی باتیں سن کر کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ رومیوں کے حملے سے قبل ہی مجھے، میری والدہ اور خاندان کو لے کر فلسطین سے دور افتادہ علاقے میں چلے گئے تھے، جبکہ میرے والد نے برکوخبا کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر وہی ہوا جو بزرگ فارس نے کہا تھا۔ رومیوں نے برکوخبا اور اس کی فوجوں کو بدترین شکست دی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، بچے کچھ یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال دیا گیا۔ بہت سے لوگ ہمارے دادا کے پاس آ کر رہنے لگے۔ میرے دادا دل سے جان چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے۔ میں تو پہلے ہی ان پر ایمان لے آیا تھا۔ یہود کی اس بربادی کے بعد ہمارے پاس جینے کی کوئی امنگ نہ رہی تھی، بس ایک ہی چیز مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، عرب کے اس پیغمبر کا انتظار جو دنیا کا سردار ہے، مگر خبر نہیں کہ دنیا کا وہ سردار کب آئے گا۔ آج کے دن تک جب میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں اسی پیغمبر کے انتظار میں زندہ ہوں، لیکن لگتا ہے کہ میرے نصیب میں اس عظیم پیغمبر کو دیکھنا نہیں ہے جو دنیا کا سردار ہے۔ اب جبکہ موت میری سمت تیزی سے بڑھ رہی ہے، میں نے اپنی زندگی کے اہم ترین احوال لکھ کر محفوظ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نہ صحیح مگر میری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی خوش نصیب وہ دن دیکھے گا جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ یہ حصہ سنانے کے بعد داؤد رکا اور کہنے لگا، یہ اس عذاب کی آخری قسط تھی جو حضرت عیسیٰ کے بعد فلسطین میں یہود پر نازل ہوا۔ انہوں نے بغاوت کی جسے کچل دیا گیا۔ ایسی چیزوں کو پڑھنا بہت آسان کام ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں کھڑے ہو کر ان واقعات کو دیکھنا اور ان کو سہنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے درست کہا، عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ خود ہمیں دیکھیے، ہم آج بھی کم و بیش اسی کیفیت میں ہیں۔ پچھلے 200 برس سے مسلمان اس مغلوبیت سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ایک کے بعد دوسری تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پچھلے 200 برس میں کچھ نہیں تو کروڑ سے اوپر مسلمان مختلف ممالک میں مارے جا چکے ہیں، انتہائی قیمتی لوگ ختم ہو گئے، جان مال آبرو برباد ہوئی، مگر ہم صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہیں۔ صحیح راستہ؟ داؤد نے سوالیہ لہجے میں دریافت کیا۔ دعوت کا راستہ، صبر کا راستہ، ایمان کا راستہ، اخلاق کا راستہ، یہی واحد راستہ ہے۔ اس کے سوا ہر دوسرا راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس راستے پر
بار بار جانے کی وجہ کیا ہے؟ داؤد نے ایک اور سوال کر دیا۔ عبداللہ نے قدر دکھ کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تباہی کے اس راستے پر پوری قوم کو دھکیل رہے ہیں وہ خود اس تباہی سے بچے رہتے ہیں۔ ان کے جوان بیٹے نہیں مرتے، ان کی بیٹیوں کی عصمت دری نہیں ہوتی، ان کی جائیدادیں تباہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جذباتی باتیں کر کے لوگوں میں لیڈرشپ حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لیڈر خود محفوظ رہتے ہیں، اپنے گھروں میں مزے کی زندگی گزارتے ہیں، البتہ نفرت اور جذبات پر مبنی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پے در پے تباہی ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، جس کے بعد عبداللہ نے کہا، خیر چھوڑیں اس مرثیہ خوانی کو، آپ اگلا حصہ بیان کیجیے۔ جی اب یہ اگلا اور آخری حصہ صدوق کی اولاد میں سے اس شخص کا ہے جس نے اپنا نام نہیں لکھا، لیکن یہ شخص اپنے خاندان کے ہمراہ شام میں کسی جگہ مقیم تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب افواج وہاں پہنچی تو اسے معلوم ہو گیا کہ جس نبی کی پیش گوئی حضرت عیسیٰ کر کے گئے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ آخری حصہ اس نے تحریر کیا اور پھر ان تمام تحریروں کو اس غار میں منتقل کر دیا جہاں سے یہ مجھے ملی تھیں۔ تو پھر سنائیے اس نے کیا لکھا ہے۔ جی میں سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر داؤد نے داستان کا آخری حصہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں، میں فارس کی اولاد میں سے ہوں، میں صدوق کی اولاد میں سے ہوں۔ آخرکار 4 صدیوں کے انتظار کے بعد عرب میں دنیا کا سردار تشریف لے آئے ہیں۔ مگر اس عرصے میں دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو گئے تھے، مگر عیسائیوں نے بھی رومی سلطنت اور بت پرستوں کے بہت ظلم جھیلے، یہاں تک کہ قسطنطین کے زمانے میں رومی سلطنت کا مذہب عیسائیت ہو گیا، ہر طرف عیسائیت پھیل گئی۔ مگر بدقسمتی سے یہ وہ عیسائیت نہ تھی جو حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے، یہ سینٹ پال کا مذہب تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا تھا۔ صدوق کی تحریر ایک مقدس امانت کی طرح ہمارے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ صدوق عیسائی ہو گئے تھے، مگر ہمارا خاندان پال کے دین پر نہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ ہم خدائے واحد کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے والے تھے۔ صدوق نے ساری زندگی لوگوں کو اسی کی تلقین کی، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی عقیدے پر قائم رہی، یہاں تک کہ ہماری خوش نصیبی کا سورج طلوع ہوا، عرب میں دنیا کے سردار کا ظہور ہوا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ طلوع ہوا اور کل عالم سے اندھیرا دور ہونے لگا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم شام میں رہتے تھے۔ جس وقت شام کی سرزمین پر عرب کے اسلام کے شہسوار پہنچے، دنیا کا سردار واپس اپنے رب کے حضور جا چکا تھا۔ ان کے دوسرے خلیفہ عمر کے دور میں رومی سلطنت کے صوبے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہم تو صدیوں سے اس مقدس لشکر کے منتظر تھے جسے عیسیٰ ابن مریم نے بھاری پتھر کہا تھا۔ اس بھاری پتھر نے روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو پیس کر رکھ دیا ہے۔ خدا کی بادشاہی اب دنیا پر قائم ہو چکی ہے، ہر ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں جن کی رعایا امیری کی اور وہ خود فقیری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کسی طاقتور کی مجال نہیں کہ کسی کمزور پر ظلم کر سکے۔
ہر جگہ خدائے واحد کی عبادت ہو رہی ہے، خدا کی رحمت ہر طرف برس رہی ہے، خدا کی زمین سونا اگل رہی ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف امن ہے۔ یہ سب اس ہستی کی برکت ہے جسے مسیح نے دنیا کا سردار کہا تھا۔ میری خواہش ہے کہ کاش صدوق زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے خدا کی بادشاہی کو دنیا پر قائم ہوتے ہوئے دیکھتے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی تحریر کو مکمل کروں، اس میں یہ خوشخبری درج کروں کہ دنیا کے جس سردار کے آپ منتظر تھے، 4 صدیوں سے آپ کا خاندان جس سورج کے طلوع ہونے کا منتظر تھا، وہ طلوع ہو چکا ہے۔ پھر اس خوشخبری کے ساتھ میں اس تحریر کو محفوظ کر کے فلسطین کی اس بستی میں جاؤں جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ فارس سے ملے، پھر وہاں کسی غار اور کسی کھو میں فارس اور صدوق کی اس امانت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں۔ شاید اس طرح میں یہ ان کو بتا سکوں، آپ کے خاندان کا انتظار ختم ہو چکا، دنیا کا سردار آ گیا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا، اب قیامت تک ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا۔ انتظار ہے تو بس قیامت کا ہے، جب جنت میں صدوق اور فارس کے ساتھ ہم نبیوں کی محفل میں حاضر ہوں گے، وہاں عیسیٰ ابن مریم سے بھی ملاقات ہوگی اور محمد الرسول اللہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ وہاں ان کے قدموں میں سر رکھ کر میں کہہ سکوں گا، سردار، آپ کے آنے کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا تھا، سردار، آپ کے سوا ہم نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اگلے روز داؤد رخصت ہو گیا۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ فار ایسٹ سے واپس ہوتے ہوئے وہ عبداللہ سے مل کر جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جنید کا فون آیا کہ وہ عبداللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ عبداللہ نے اسے شام میں گھر بلا لیا۔ سر شام ہی وہ عبداللہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان دنیا میں مغلوب کیوں ہیں؟ ہم غلبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھو جنید، دنیا میں کسی خاص قوم کا غلبہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو اپنی ہدایت پہنچانی ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہدایت پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اس ہدایت کے لیے پہلے وہ نبی اور رسول بھیجتے تھے۔ رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی قانون تھا کہ ان کی بات جب نہیں مانی جاتی تھی تو ان کی قوم کو دنیا میں عذاب دیا جاتا تھا اور ماننے والوں کو بچا لیا جاتا تھا، جیسے عاد و سمود اور قوم نوح وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ یہ گویا کہ آخرت میں ہونے والی سزا و جزا کا ایک زندہ ثبوت تھا جو اس قوم کی اگلی نسلوں کے لیے اور باقی اقوام عالم کے لیے ایک حجت اور دلیل بن جاتا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ قوم سارے اسباق بھول جاتی، پھر ایک نیا رسول آتا اور نئے سرے سے یہ کہانی دہرائی جاتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں ایک تبدیلی کر دی، وہ یہ کہ ان کی اولاد میں سے ایک قوم دنیا پر مستقل طور پر رہے گی جسے دنیا کے وسط میں بسایا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا کہ وہ جب نیکی اختیار کرتے تو ان کو دوسری اقوام پر غلبہ حاصل ہو جاتا، اور جب نافرمانی کرتے تو وہ ذلت اور رسوائی اٹھاتے۔ یوں ان کی سزا و جزا باقی دنیا کے لیے خدا کے ہونے اور آخرت کے برحق ہونے کا ایک زندہ ثبوت بن گئی۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں یہی ہوتا رہا۔ خاص طور پر 2 مواقع پر ان میں ایک عظیم انحراف پیدا ہوا جس پر ان کو عظیم سزائیں دی گئیں، ایک بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری حضرت عیسیٰ کے بعد رومیوں کے ہاتھوں۔
کیا یہ قانون الہامی کتابوں میں بیان ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے۔ تورات میں انتہائی تفصیل سے اس قانون کو بیان کیا گیا ہے۔ زبور میں اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور انجیل میں اس کی بنیاد پر یہود کو سخت تنبیہات کی گئی ہیں۔ اور قرآن مجید میں؟ جنید نے سوال کیا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ پھر بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد یہ منصب حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو گیا، جس کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کے ابتدائی حصے میں جہاں بیک وقت مسلمانوں اور یہودیوں دونوں سے خطاب ہے، وہاں ساری گفتگو اسی پورے قانون کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ فضیلت کسی نسلی وابستگی کی بنا پر نہیں دی گئی تھی، بلکہ ایمان و اخلاق کے اس عہد کی پاسداری سے مشروط تھی جس کا تفصیلی ذکر تورات میں ہوا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود نے اس عہد کو اپنی تاریخ میں جب بھی پامال کیا، ان کو بدترین سزا دی گئی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کا امامت کا یہ منصب اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے صالح لوگوں کو دیا گیا، اور اب یہود نبی و آخر الزماں کا انکار کر کے اور اپنی مسلسل نافرمانیوں کی بنا پر خدا کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان کو منصب امامت سے معزول کر کے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو یہ منصب دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس قانون کو قرآن میں بالکل کھول کر کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ دیکھیے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قانون بہت تفصیل سے تورات میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن میں یہ قانون جگہ جگہ بیان ہوا ہے، مگر چونکہ اس قانون کا اظہار تاریخ ہی میں ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید اس قانون کے اطلاق کو تاریخ کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ابتدا کی 5 صورتیں جو 1/4 قرآن پر مشتمل ہیں، اسی قانون کے اطلاق کو بیان کرتی ہیں کہ یہود کے کیا جرائم ہیں جن کی بنا پر ان کو منصب امامت سے ہٹایا جا رہا ہے، اور کیوں اب مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر یہود کے حوالے سے اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ 3 میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی پوری تاریخ کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ دینونت یا سزا و جزا تو ایک تاریخی مسلمہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ سورت تو مجھے یاد ہے، اس میں یہ کیسے بیان ہوا ہے؟ اس میں طور پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں بنی اسرائیل کو شریعت عطا کر کے ان کے عروج اور غلبے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ساتھ میں 3 کے پہاڑ اور اس پر موجود زیتون کے گاؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ انجیل میں واضح طور پر ان دونوں جگہوں کا نام لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہود کے کفر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور یہود کی سزا کا فیصلہ ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان مقامات کی قسم کھا کر انہیں گواہی میں پیش کرتا ہے کہ دنیا میں ہم اگر یہ سزا و جزا کرتے رہے ہیں تو یہ واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آخرت کی سزا اور جزا بھی برحق ہے۔ پھر صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن کریم سورہ نور میں صراحت سے یہ قانون بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو ہم زمین پر خلافت اور غلبہ دیں گے۔ اس سے زیادہ صریح الفاظ میں یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ دنیا پر غلبہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے، کسی اور جد و جہد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسے نصب العین کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایمان، اخلاق، عمل صالح یہی اصل مطالبہ ہے، اور اسی پر ہمارا عروج و زوال منحصر ہے۔ عبداللہ یہ کہنے کے بعد خاموش ہوا۔
پھر ایک گہرے تاثر کے بعد بولا، میں مذہب کے ساتھ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4000 برس میں یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس قانون پر اس طرح عمل کیا ہے کہ انسان پڑھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ یہود کے عروج و زوال کا تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، ان کی طرح مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں 2 مرتبہ بدترین انحراف کیا، چنانچہ یہود کی طرح ان کو بھی سزا دی گئی۔ پہلے فساد کے موقع پر جیسے بخت نصر مشرق سے حملہ آور ہوا تھا، تاتاری بھی مشرق سے اٹھے اور مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ پھر دوسرے فساد کے موقع پر جیسے مغرب سے رومیوں نے حملہ کیا تھا، اسی طرح پچھلے 200 برس سے مسلمان مغربی طاقتوں سے پٹ رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی دعوت کو پوری طرح اختیار کیا جائے اور خیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ سارا کے گھر میں اب صورتحال بہتر ہو چکی تھی۔ اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ گھر میں فیصلہ کن حیثیت سمینہ ہی کی تھی، مگر انہوں نے سارا کا وجود بھی اس گھر میں تسلیم کر لیا تھا۔ بلا شبہ اس میں اصل عامل سارا کی خدمت تھی۔ وہ ہر پہلو سے ان کی خدمت کرتی اور ان کی مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ عادت سے مجبور ہو کر وہ اگر کچھ تلخ بات کر بھی جاتی تو سارا اسے ایسے پی جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سمینہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا سے بہتر بہو اس گھر کے لیے ممکن نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ اب یہ نکلا تھا کہ عملاً سمینہ نے گھر سارا کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جو کچھ کرتی اس میں اکثر سارا سے مشورہ کر لیتی۔ یوں چند ہی دنوں میں صورتحال سارا کے حق میں ہموار ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی سمینہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سارا اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہی تھی۔ سمینہ کی آنکھیں بند تھیں، ان کو جو آرام مل رہا تھا اس کا اظہار ان کے پرسکون چہرے سے ہو رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تو وہ بولی، بہو رہنے دو، بہت دیر ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں چچی، مجھے تو آپ کی خدمت کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں امی کے بھی ہاتھ پاؤں اسی طرح دباتی تھی، بلکہ ان کے تو سر میں بھی مالش کرتی تھی۔ مجھے بہت اچھی مالش آتی ہے، آپ کہیں تو آپ کی مالش کر دوں؟ ارے نہیں بھائی، ابھی نہیں، جب نہانے جاؤں گی تو تم سے سر میں تیل لگوا لوں گی، ذرا سکون ہی مل جائے گا۔ یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ نبیہا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی، اسے ذرا عجیب سا لگا۔ پھر وہ چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آنے لگی۔ سارا نے اسے دیکھا تو کہا، ارے نبیہا، کیسی ہو تم؟ تمہیں اچانک دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، پہلے سے فون کر دیتی تو تمہارے لیے کوئی اچھا کھانا بنا لیتی۔ نبیہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ماں کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سمینہ نے سارا کی بات پر آنکھیں کھول کر نبیہا کو دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تمہاری شکل اتری ہوئی کیوں ہے؟ اور یہ سوٹ کیس کس خوشی میں لائی ہو؟ سمینہ ایک انتہائی زمانہ شناس عورت تھی۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی اس بے وقت بغیر اطلاع سوٹ کیس اٹھائے کیوں گھر میں آئی ہے، لیکن انہوں نے خود پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ امی، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ نبیہا کا مطلب صاف تھا۔ سارا اس کا مطلب سمجھ کر جانے کے لیے کھڑی ہونے لگی تو سمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ سارا اس گھر کی بہو ہے،
اس سے یہاں کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی. تمہیں جو کہنا ہے اس کے سامنے کہو. یہ اس کا گھر ہے. امی پلیز آپ میرا دماغ خراب نہ کریں. کل آپ نے اسے مار مار کر گھر سے نکالا تھا اور آج یہ اس کا گھر بن گیا. مجھے تو پہلے ہی خالد نے بیزار کر کے رکھ دیا ہے. نبیہ کے تند و تلخ لہجے سے سارا نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر لیا. وہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی. چچی آپ دونوں باتیں کریں, میں ذرا کچن میں جا کر کھانے کا انتظام کرواتی ہوں. وہ چلی گئی تو سمینہ نے کہا, کیا ہوا, خالد سے لڑ کر آئی ہو؟ امی خالد مجھ پر کنٹرول چاہتا ہے. میں کہاں جاتی ہوں, کہاں سے آتی ہوں, کیا کرتی ہوں, سب اسے پتہ ہونا چاہیے. میں اس کی کوئی غلام نہیں ہوں. نبیہ نے جو کچھ کہا وہ سمینہ کی اپنی ہی تربیت تھی. چنانچہ وہ بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے بولی, میں خالد کو بلا کر بات کرتی ہوں. یہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تم جا کر کمرے میں آرام کرو. جنید خاموشی سے بیٹھا عبداللہ کی باتیں سن رہا تھا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. اس نے اپنے سوالات عبداللہ کے سامنے رکھے. جواب میں جو بات عبداللہ نے کی وہ معقول تھی, دلائل پر مبنی تھی, مگر دل اور جذبات اسے قبول کرنے سے مانے تھے. اس نے ایک دفعہ پھر سوال کیا, سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ ایمان و اخلاق میں پست ہیں اور دعوت دین کا کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے ان پر مغلوبیت مسلط ہے, تو شاید یہ بات میں مان لیتا. مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں معصوم مسلمان مارے جاتے ہیں, لڑکیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں, معصوم بچے تک قتل کر دیے جاتے ہیں, تو پھر آپ کی بات سے اتفاق کرنے کا دل نہیں چاہتا. عبداللہ نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کر دیا. دیکھیے, آپ اللہ کے قانون کو سمجھیے. یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبع نہ کر رکھا ہو. انہوں نے سورہ انفال میں مسلمانوں کو یہود کے طرز عمل پر چلنے سے سختی سے منع کیا تھا اور صاف طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اس روش کی پاداش میں وہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتا جنہوں نے اصل میں گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, بلکہ گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی اس فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں. اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں پر مغلوبیت کی سزا مسلط ہے. اس کے نتیجے میں جگہ جگہ مسلمان ظلم کی زد میں بھی آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے لوگ قصوروار ہیں, بلکہ قرآن مجید اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ سے غداری اور نافرمانی کی پاداش میں جو فتنہ برپا ہوتا ہے اس میں گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی زد میں آتے ہیں. اب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دیں, ان سے جنگ شروع کر دیں. یہ کام مسلمان 200 برس سے کر رہے ہیں, مگر مغلوبیت کی یہ سیاہ رات ختم ہو کر نہیں دے رہی. میں اصل مسئلے کو سامنے رکھ رہا ہوں, اس پر توجہ کیجیے, اس کو ٹھیک کر لیں. اس کے بعد آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ آپ کی مغلوبیت غلبے میں بدل جائے گی. یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت کو اختیار کریں اور غیر مسلموں کو دعوت دین دینا شروع کر دیں. جنید نے عبداللہ کی پچھلی بات کو دہراتے ہوئے کہا تو عبداللہ نے فوراً اس کی تائید کی. جی یہی راہ نجات ہے, مگر پھر بھی جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جنید نے پھر سوال اٹھا دیا. ہر بے گناہ کو آخرت میں پورا پورا انصاف ملے گا. جس نے رائی کے دانے برابر بھی ظلم کیا ہے اس سے ظلم کا حساب لیا جائے گا. مظلوموں کی آنکھیں اور دل ٹھنڈے کیے جائیں گے. اور ہم کچھ نہ کریں؟ جنید اپنی بات پر مصر تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ
مغلوبیت کی سزا اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو آپ ظالم سے ٹکرا کر خود ٹوٹ جائیں گے، اس کا کچھ نہ بگڑے گا۔ اگر کچھ ہوگا تو یہ کہ ایک ظالم کے بعد دوسرا ظالم آ جائے گا۔ آپ اصل بات سمجھ کر کیوں نہیں دے رہے؟ ہم سب غداری کے الزام میں مسلسل حالت سزا میں ہیں۔ اس الزام کو خود پر سے ہٹائیں، ایمان و اخلاق کو زندگی بنائیں، اس کے بعد دیکھیے گا کہ کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ تب تک یہ مسلمان ظلم سہتے رہے۔ جنید کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں لگتا تھا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں ظلم سہ رہے ہیں؟ جی بالکل، تو پھر سنیے، یہ آپ کے اس پندار، اس تکبر اور غرور پر سرپ لگائی جا رہی ہے کہ ہم خیر الامم ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ اپنے چہیتوں کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمارے منہ پر چانٹا مارا جا رہا ہے کہ تم لوگ خود کو میرے پسندیدہ بندے سمجھتے ہو، لیکن در حقیقت تم میرے نافرمان ہو، میرے غدار ہو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، مجموعی طور پر ہم غدار ہیں، اور ہم اس غداری کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آئی سمجھ آپ کے؟ جنید خاموش رہا۔ عبداللہ پھر بولا، اگر غصہ کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ ہم اللہ کے نافرمان کیوں ہیں، کیوں ہم جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، بے انصافی میں سب سے آگے ہیں، کیوں عدل، احسان، ایفاء عہد، امانت داری کی صفات ہم سے اٹھ گئی ہیں۔ یقین جانیے، جس روز آپ ان کو مسئلہ بنا کر معاشرے میں کھڑے ہو جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ مگر فی الوقت تو ہماری اصلاح کا معیار یہ ہے کہ ہم مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں۔ ایمان کے نام پر ہم اپنے فرقے کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم لوگوں کو اپنے خاص لیڈر سے وابستہ کرتے ہیں۔ عمل صالح کے بجائے ہم چند اختلافی مسائل کو اپنی دعوت کا عنوان بناتے ہیں۔ جن اقوام تک دعوت پہنچانی ہے، ہم ان سے شدید نفرت میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذلت کی یہ تاریک رات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سارا تھوڑی دیر میں لوٹی تو سمینہ بیگم صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر تفکرات تھے۔ سارا نے دریافت کیا، نبیہہ کہاں گئی؟ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کھانے میں کیا کھانا پسند کرے گی۔ اس کی پسند کو چھوڑو، اب وہ کچھ دن تک یہیں رہے گی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ سارا نے قدر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بس خالد سے جھگڑا کر کے آ گئی ہے۔ میں خالد کو بلا کر بات کروں گی۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو بتائیں گی کہ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے، خالد اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ نبیہہ نے تو کبھی ہماری نہیں سنی، وہ اس کے قابو میں کیا آئے گی؟ سارا خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسے اپنی پوزیشن کا ادراک تھا۔ سمینہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ دراصل امی، میاں بیوی کا رشتہ نازک ہوتا ہے۔ نبیہہ سے کوئی زیادتی تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس رشتے میں شوہر کو کچھ تو برتری ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو مانے بغیر گھر ہموار طریقے پر نہیں چل سکتا۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہے جتنی نبیہہ بتا رہی ہے تو شاید اتنی بڑی بات نہیں ہوئی جس پر نبیہہ گھر چھوڑنے کا اقدام اٹھائے۔ اور اگر ہم بھی یک طرفہ طور پر نبیہہ کی حمایت کریں گے تو شاید ہم اس کی گھریلو زندگی میں زیادہ مدد نہ کریں۔ یہ میری ناقص رائے ہے، باقی جو آپ مناسب سمجھیں وہ کیجیے۔ سارا نے بڑے سلیقے سے اپنی بات ساس کے سامنے رکھ دی۔
समीना ने एक गहरी सांस लेकर उसकी बात सुनी। नबीहा के मिजाज को मैं खूब जानती हूं और अभी तक खालिद के हवाले से भी कोई मनफी बात मैंने नहीं देखी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी खालिद से बात करती हूं। ये कहकर उन्होंने अपने मोबाइल से खालिद का नंबर मिलाया। थोड़ी देर में उसकी आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? बेटा बस ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? मैं, इतना कहकर खालिद ने बात अधूरी छोड़ दी। समीना ने उसकी कैफियत को महसूस करके कहा, बेटा तुम्हारे और नबीहा के बीच सब ठीक है? ठीक क्या होना है आंटी, वो मुझसे लड़कर घर छोड़कर चली गई है। मगर खैरियत, हुआ क्या था? ये तो आप उससे पूछिए। बेटा मगर मैं तुमसे जानना चाहती हूं कि हुआ क्या था। आंटी मेरी और नबीहा की शादी हुई है, मैं उसका शौहर हूं, मगर वो मुझसे कुछ पूछती है ना कुछ बताती है। हर जगह अपनी मर्जी और मनमानी करती है। मैं कुछ पूछ लेता हूं तो नाराज हो जाती है। आज भी इतनी सी बात पर झगड़ा किया है और चली गई। अच्छा बेटा मैं उसे समझाऊंगी, तुम भी उससे बात कर लो और आकर ले जाओ। आंटी वो मेरी कोई बात सुनती तो घर ही से नहीं जाती। अब तो वो खुद गई है, खुद ही आएगी। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। समीना ने एक लम्हे फोन को देखा और फिर सारा को खालिद के साथ होने वाली पूरी गुफ्तगू से आगाह कर दिया। फिर ठंडी आह भरकर बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपनी बेटी को जानती हूं, उसे कैसे समझाऊं? सारा ने उनको हौसला देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं नबीहा से बात करके उसे समझाती हूं।